بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور یہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ اے احد، اس کی مثال اس امت میں جو خضر و ذوالقرنین کی سنت جیسی ہے۔ خدا کی قسم وہ غائب ہوگا، ایسا غائب ہونا کہ اس کی غیبت کی وجہ سے ہلاکت اور گمراہی سے نجات نہیں کرے گا، مگر وہ شخص کہ خداوند عالم اس کی امامت پر قائم رکھے گا، اور خدا اسے توفیق دے گا کہ وہ اس کی تعجیل فرج کی دعا کرے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کوئی معجزہ اور علامت ظاہر ہو سکتی ہے کہ جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے؟ بس اس بچے نے نطق کیا اور فصیح عربی زبان میں فرمایا کہ میں ہوں زمین میں بقیت اللہ اور دشمنان خدا سے انتقام لینے والا۔ احمد کہتا ہے کہ میں شادماں و خوشحال حضرت علیہ السلام کی بارگاہ سے باہر آیا۔ دوسرے دن میں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ میرا سرور عظیم ہے اس احسان و انعام پر جو آپ علیہ السلام نے مجھ پر فرمایا ہے۔ اب یہ بیان فرمائیں کہ خضر و ذوالقرنین کی سنت اس حجت خدا پر ہوگی، وہ کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، احمد وہ سنت طویل غیبت ہے۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اس کی غیبت طویل ہو جائے گی؟ فرمایا، ہاں، میرے پروردگار کے حق کی قسم وہ اتنی طویل ہوگی کہ بہت سے ان لوگوں کو جو اس کی امامت کے قائل ہوں گے دین سے روگرداں کر دے گی اور دین حق پر باقی نہیں رہے گا، مگر وہ شخص کہ جس سے خداوند عالم نے میثاق کے دن عہد اور ہماری ولایت کا میثاق لے لیا ہے، قلم سنت کے ساتھ اس کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے، اور اے روح ایمان کے ساتھ مؤید قرار دیا ہے۔ اے احمد، یہ چیز خدا کے امور عجیبہ میں سے ہے، اس کے مخفی رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کے غیوب میں سے ایک غائب ہے۔ پس لازم سمجھو اس کو جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، شکر گزار افراد میں سے ہو جا تاکہ قیامت کے دن الہین میں ہماری رفاقت تجھے حاصل ہو۔ نیز یعقوب بن محفوظ ایک جگہ ہے، منقوش سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی دائیں طرف ایک کمرہ تھا کہ جس کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے سید و آقا، آپ علیہ السلام کے بعد صاحب امر امامت کون ہے؟ تو فرمایا کہ پردہ اٹھاؤ، اور جب میں نے پردہ اٹھایا تو ایک بچہ باہر نکلا جس کا قد 5 بالش تھا اور تقریباً 8 یا 10 سالہ معلوم ہوتا تھا۔ جبیں کشادہ، چہرہ سفید، آنکھیں چمکدار، ہاتھ قوی و مضبوط، گھٹنے گندھے ہوئے، اور اس کے دائیں رخسار پر خال یعنی تل تھا اور سر پر زلفیں تھیں۔ وہ آ کر باپ کے زانو پر بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا، یہ ہے تمہارا امام۔ پھر وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند گرامی، جاؤ وقت معلوم تک جو کہ تمہارے ظہور کے لیے مقرر ہوا ہے۔ پس میں اس کی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ حجرے میں داخل ہو گیا۔ پس حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے یعقوب، دیکھو اس حجرہ میں کون ہے؟ میں اس میں گیا اور پھرا،
لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ نیز سند صحیح کے ساتھ محمد بن ایوب اور محمد بن عثمان امروی سے روایت ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ حضرت عسکری علیہ السلام نے اپنا بیٹا حضرت صاحب الامر ہمیں دکھایا اور ہم آپ علیہ السلام کے گھر پر حاضر 40 افراد تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد یہ تمہارا امام اور تم پر میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرنا اور میرے بعد منتشر نہ ہو جانا، ورنہ اپنے دین میں ہلاک ہو جاؤ گے اور آج کے بعد اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ بس ہم آپ علیہ السلام کی خدمت سے باہر نکلے، اور چند دنوں کے بعد حضرت عسکری علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ نیز حق الیقین میں فرمایا ہے کہ شیخ صدوق، شیخ توسی اور طبرسی اور دوسرے علماء نے اسناد صحیح کے ساتھ محمد بن ابراہیم بن مہیز یار سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 حج اس ارادے سے کیے کہ شاید حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچوں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رات میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا کہ میں نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مہیز یار کے بیٹے، اس سال حج پر آؤ تاکہ اپنے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچو۔ بس میں خوشحال اور فرحت ناک بیدار ہوا اور مسلسل عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ صبح طالع ہوئی۔ نماز صبح ادا کی اور ساتھی کی تلاش میں باہر نکلا۔ مجھے چند ساتھی مل گئے اور راستے پر ہو لیا۔ جب میں کوفہ پہنچا تو بہت جستجو کی، لیکن مجھے کوئی خبر نہ مل سکی۔ پھر مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت کچھ جستجو کی، اور ہمیشہ امید و نا امیدی میں متفرق رہا، یہاں تک کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اس انتظار میں تھا کہ کعبہ کے گرد خلوت ہو تو مشغول طواف ہو جاؤں اور بخشندہ زوال سے سوال کروں کہ مجھے میرے کعبہ مقصود تک رہنمائی کرے۔ جب خلوت ہوئی اور میں طواف میں مشغول ہوا تو اچانک ایک جوان ملی خوش رو کو طواف میں دیکھا، جس نے 2 یمنی چادریں پہن رکھی تھی، ایک کمر سے باندھی ہوئی تھی اور دوسری دوش پر ڈالے تھا۔ اس ردا کا دامن دوسرے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ کس شہر کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اہواز کا۔ فرمایا ابن الخزیب کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ رحمت الہی میں پہنچ گیا ہے۔ فرمایا خدا اس پر رحمت کرے، وہ دنوں کو روزے رکھتا تھا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا تھا، اور ہمارے شیعوں اور موالیوں میں سے تھا۔ فرمایا علی بن مہیز یار کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ تو میں خود ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔